جی ڈاکٹر صاحب جی غازی صاحب قبلہ، سچ یہ ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے اکثریت کے فقر کی کیفیت یہ تھی کہ لقد رأیت 70 من اصحاب صفہ فمنہم ما علیہ رجل رداء اما ازار و اما کساء، یعنی ہم میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس مکمل پہننے کے لیے کوئی لباس ہو، یعنی یا تو ایک چادر ہوتی تھی یا تہبند ہوتا تھا، قد ربطوا فی اعناقہم، تو ہم انہیں گردنوں میں باندھ کے اور اس طرح کوشش کرتے تھے کہ فمنہا ما یبلغ الی الکعبین ومنہا ما یبلغ نصف الساقین، کسی کے وہ ٹخنوں تک پہنچ جاتا تھا، کسی کے آدھی پنڈلیوں تک پہنچ، کیفیت یہ تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے کس طرح یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کیا، کہتے ہیں صاحب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، میں 3 سال مکمل رسول اللہ کے ساتھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ متاخر الاسلام ہیں، لیکن وہ آخری 3 سال لیکن علم کی اہمیت کے اعتبار سے ان کا ایمان سب سے آگے بڑھ گیا۔ وہ سرکار نے ان کی وہ جو جھولی میں جو ڈال دیا سارا علم ایسے کر کے ڈال دیا ابسط ردا کا، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد کہتے ہیں میں کچھ بھولا ہی نہیں ہوں ساری زندگی۔ لیکن اس کی کیفیت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں ہمارے جو انصار بھائی تھے، ان اخوانی من الانصار کان یشغلہم عمل ارضہم، وہ اپنی کھیتی باڑی میں زیادہ مصروف رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار نے کیونکہ مہاجرین کی بھی مدد کرنی تھی، اس لیے وہ وہاں مصروف ہوتے تھے۔ واما اخوانی من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق، وہ بازار میں جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا چاہتے وہ ہم، اور میری کیفیت کیا تھی؟ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى مِلِّ بَطْنِي، کہ میں خالی پیٹ بھی ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا۔ فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، اور جب وہ سارے غیر حاضر ہوتے تھے، وہاں موجود ظاہراً نہیں ہوتے تھے، تو میں موجود ہوتا تھا، اور جو چیزیں وہ بھول گئے وہ میں نے یاد رکھی، اور پھر 5474 احادیث جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں۔ اور علم کی یہ لگن کی کیفیت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ چلیں یہ بڑے اچھے طالب علم تھے، لیکن معلم بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو نا۔ آپ کے ایک صحابی اصحاب صفہ میں سے ہی حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلم تھے جو آج کے سارے معلمین کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے اور میں بھی پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی کیفیت میں تھا، لیکن دوران نماز مجھ سے کوئی ایسا عمل ہو گیا، ہاں یرحمک اللہ، وہ کسی نے چھینک ماری اور یہ منہ سے نکل گیا، تو وہ عمل جو ہے نماز کا حصہ نہیں تھا۔ تو نماز ختم ہوئی تو باقی سارے صحابہ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے، تم نے یہ کیا عمل کیا؟ لیکن کہتے ہیں کہ واللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، کہتے ہیں اتنا اچھا معلم میں نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں، کتنی اچھی تعلیم دی۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اعتبار سے مجھے روحانی یا جسمانی ایذا پہنچایا۔ اور کیا کہا آپ نے؟ فرمایا یاد رکھو ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، یہاں نماز میں لوگوں جیسا کلام نہیں کیا کرتے، نماز قائم نہیں رہتی۔ اور نماز کیا ہے؟ وَإِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، تو جن لوگوں کو ایسے معلم میسر آئے، معلم انسانیت، معلم کامل، اسوہ کاملہ، اب تو یہ بھی فتنہ شروع ہو گیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک اسوہ کاملہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نعوذ باللہ سیدہ پاک کی ہے۔